کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی اور اونٹ سانپ کیوں کھاتا ہے اور سانپ نگل کر پیاس لگنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کی آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں ضروری ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے اونٹ کو زبردستی اس کی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ کرنے پر مجبور کیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، اور آج ہم آپ کو اونٹوں کے بارے میں ایسی حقیقت بتائیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا ہے، یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں۔ اونٹوں کا حدیث شریف میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ہر اونٹ کے پیٹھ پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو، بس تم اس کی خدمت کرو، بے شک اللہ نے یہ سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اونٹ شیطانوں سے پیدا کیے گئے ہیں اور ہر اونٹ کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر اونٹ کی پیٹھ پر ایک شیطان ہوتا ہے، جب اونٹ پر سوار ہو تو اللہ کا نام لو اور اپنے کاموں میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ دوستو، اونٹ کا شمار دنیا میں پائے جانے والے سب سے اونچے جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری، بوجھا اٹھانے کے لیے اور اس کا گوشت خوراک کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک عام صحت مند اونٹ 450 کلو گرام وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے، اس کی کھال سے چمڑے کی چیزیں تیار کی جاتی ہے۔ اونٹ پانی اور خوراک کو چربی میں تبدیل کر کے اپنے کوہانوں میں جمع کر لیتے ہیں، اس طرح وہ کئی دنوں تک بغیر کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے پنجے اسے ریت اور برف میں دھسنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھ میں ایک بند چھلی ہوتی ہے۔ غلاف چشم کی وجہ سے ان کی آنکھیں ریت اور دھول مٹی سے محفوظ رکھتی ہے۔ دوستو، جب ریت کے طوفان آتے ہیں تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر ریت نہ جا سکے۔ اونٹ کے ناک کے نتھنے سامنے سے سیدھے نہیں ہوتے بلکہ ترچھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کھلے نتنوں میں بھی ریت جمع نہیں ہو سکتی۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کے دو قسم زیادہ مشہور ہے۔ پہلی قسم کہ وہ اونٹ ہے کہ جن کی ایک کوہان ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر وہ ہے جن کی دو کوہانیں ہوتی ہے، اور اونٹ 40 کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ اونٹ ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت دے سکتا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر دپٹی نما کھال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، ان کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی آنتیں مضبوط ہوتی ہے، اور اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جن کو دوسرے جانور نہیں کھا پاتے۔ ماہروں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پانی پینے کی صلاحیت اور کوئی جانور نہیں رکھتا۔ دوستو، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک آدمی آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، اگر چاہو تو وضو کر لو اور اگر چاہو تو مت کرو، ضروری نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے پر وضو کرنا ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس نے سوال کیا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پڑھ سکتے ہو۔ دوستو، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو واجب ہے کیونکہ اس پر یہ 2 حدیث عمدہ سندوں کے ساتھ ثابت ہے۔ اس حدیث کی شرح یوں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، مگر ہر حلال جانور کا گوشت کھا کر وضو کرنا ضروری نہیں۔
دوستو اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ہیام ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات اونٹ سانپ کو کھا لیتا ہے جس کے زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اونٹ اس حالت میں سانپ کے زہریلے اثر کو پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک ہی سانس میں بہت سارا پانی پی لیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا۔ سانپ کو نگلنے کی وجہ سے اونٹ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔ انہیں چمڑے کی چھوٹی تھیلی میں محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ آنسو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ان آنسوؤں سے بہت سے بیماریوں کا علاج اور زہر کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ دوستو اونٹ کی خاصیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ اس پر ایک کتاب حیات الحیوانات میں ایک مشہور واقعہ بھی موجود ہے کہ قدیم زمانے میں ایک عربی شخص نے اونٹنی کو ایک کپڑے سے باندھ کر اس کے نوجوان بچے کو اس پر چھوڑ دیا۔ وہ اونٹنی کا بچہ جب جنسی ملاپ کے لیے اپنی پر سوار ہوا تو اس نے اپنی ماں کو پہچان لیا، تو اس نے اپنے نفس کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ پھر وہ اس آدمی سے چڑھنے لگا یہاں تک کہ اس نوجوان اونٹ نے اس آدمی کو مار ڈالا اور پھر اس اونٹ نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا۔ دوستو ماہروں نے حیوانات میں لکھا ہے کہ جس وقت اونٹ کو غصہ آتا ہے تو وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس وقت اونٹ بدخلق ہو جاتا ہے، اس کے منہ سے سرخ لال خال نکلتی ہے، یہ اسے اپنے پیٹ سے نکال کر پھونک مارنے لگتا ہے اور بلبلانے لگتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے۔ اس طرح غصے کی حالت میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اونٹ سب سے زیادہ بغض اور کینہ رکھنے والا جانور ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صبر اور دوسروں پر حملہ کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے۔ اونٹ کی خاصیت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ یہ اپنی ماں سے جنسی ملاپ نہیں کرتا۔ دوستو اونٹ کے بدن میں پتا نہیں ہوتا، شاید اسی وجہ سے اس کے اندر صبر اور تحمل کی بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ دوستو اونٹ کے اندر نہایت فرمانبرداری کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کی فرمانبرداری کا یہی عالم ہے کہ اگر کوئی چوہیا اس کی نکیل دبا کر جہاں لے جانا چاہے آسانی کے ساتھ لے جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بات ماننے سے کبھی منع نہیں کرتا۔ اونٹ کے جگر میں عجیب و غریب چیز پائی جاتی ہے جو پتا کی طرح ہوتی ہے۔ غالباً وہ ایک قسم کی خال ہوتی ہے جس میں لعاب لگا ہوتا ہے۔ ماہروں کے مطابق اس خال کا یہ فائدہ ہے کہ اگر اسے بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں پر نکلنے والے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اونٹ جب نیچے زمین پر بیٹھتا ہے تو اس کا جسم تھوڑا سا اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی۔ دوستو اب آپ سے اجازت چاہیں گے، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔